السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ٹاپک صبر پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کی گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بدلے میں بڑائی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ ہے، یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی بدلہ بھی اس قدر عظیم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو آزمائش سے دوچار فرما دیتا ہے، چنانچہ جو اس سے راضی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا، اور جو اس کی وجہ سے اللہ سے ناراض ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اس کی سند حسن ہے۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ آزمائشیں بھی اس دنیا میں مومن کے لیے ایک نعمت ہے، جس سے بے قدر آزمائش اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور عند اللہ اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آزمائش اور تکلیف میں صبر و رضا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ شرف و فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ بے صبری سے گناہوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ خیر اور شر کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اہل اللہ کا شیوا یہ ہے کہ وہ ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف سے کرتے ہیں اور شر کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی منقول دعاؤں سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر شر انسانوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، کیونکہ اس کا کوئی امر حکمت و خیر سے خالی نہیں ہوتا، اور پھر ہم اس بات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ایک کام ایک آدمی کے حق میں شر ہوتا ہے اور دوسرے کے حق میں خیر۔ نمبر 3، حدیث میں مذکور جملے جب اللہ کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے اور اسے خیر سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ جب کام کاج کے لیے باہر چلے گئے تو لڑکا فوت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو ام سلیم نے کہا، اور بچے کی ماں تھی، وہ پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہے۔ چنانچہ بچے نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا، بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا جو انہوں نے تناول کیا، پھر بیوی سے ہم بستری کی۔ جب ابو طلحہ فارغ ہو گئے تو بیوی نے بتلایا کہ بچہ تو فوت ہو گیا ہے، اب اسے دفنا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے صبح کی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں مدت مقررہ کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ ابو طلحہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے دوسرے خامد یعنی حضرت انس کے سوتیلے باپ تھے۔ ان کے پہلے خامد مالک بن نضر تھے جو اسلام لانے کی بجائے شام چلے گئے تھے اور وہیں فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ نے اس کے بعد ابو طلحہ سے نکاح کر لیا۔ اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں کچھ کھجوریں ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی اور ان کو منہ میں چبایا، پھر وہ اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دی اور یوں اسے گٹی اور اس کا نام عبداللہ رکھا، حدیث بخاری اور مسلم۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابن آئینہ نے کہا کہ انصار کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ میں نے اس پیدا ہونے والے لڑکے عبداللہ کی اولاد سے 9 لڑکے دیکھے، سب کے سب قرآن کے قاری تھے، سبحان اللہ۔ اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا جو ام سلیم کے بطن سے تھا فوت ہو گیا، تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے بارے میں مت بتلانا، میں خود ہی ان کو یہ بات بتلاؤں گی۔ چانچہ ابو طلحہ آئے تو ام سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھایا، پھر پہلے سے کہیں زیادہ بن سنور کے ان کے پاس آئیں، انہوں نے ان سے ہم بستری کی، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور ہم بستری کر لی تو کہا کہ ابو طلحہ ذرا بتلاؤ، اے ابو طلحہ ذرا بتلاؤ کہ اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کی کوئی چیز عارضی طور پر دیں، پھر وہ اپنی عاریت کے طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگے تو اس کے لیے کیا جائز ہے؟ تو وہ دینے سے انکار کر دیں۔ ابو طلحہ نے جواب دیا نہیں۔ چنانچہ ام سلیم نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھو، یعنی تمہارا بیٹا بھی جو اللہ کی دی ہوئی امانت تھی اس نے واپس لے لیا ہے۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہوئی اور فرمایا کہ جب میں گھر آیا تو کچھ بتلائے بغیر تو نے مجھے یوں ہی چھوڑے رکھا، حتیٰ کہ میں ہم بستری تک سے آلود ہو گیا۔ اس کے بعد تو نے مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دی۔ اس کے بعد وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے، چنانچہ ام سلیم کو حمل قرار دیا گیا۔ راوی حدیث حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے جب حضرت ام سلیم بھی اپنے خامد ابو طلحہ کے ہمراہ آپ کے ساتھ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کو تشریف نہ لاتے۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو ام سلیم کو درد ذہ یعنی زچگی کے عین وقت جو درد ہوتا ہے شروع ہو گیا۔ چاچا ابو طلحہ ان کی خدمت میں کے لیے رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت انس نے کہا ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اے رب تو جانتا ہے مجھے یہی پسند ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے ہیں۔ ام سلیم نے یہ سن کر کہا کہ ابو طلحہ اب مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا جو پہلے مجھے ہو رہا تھا، اس لیے چلو، چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ جب دونوں مدینہ پہنچ گئے تو انہیں پھر درد ذی شروع ہو گیا جو پہلے ابو طلحہ کی دعا کے سے وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ ان کے بارے میں ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو میری والدہ ام سلیم نے مجھے کہا کہ اس کو اس وقت تک کوئی دودھ نہ پلائے جب تک کہ تم صبح صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی میں اسے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آگے باقی حدیث بیان کی گئی جو پہلے گزر چکی، حدیث بخاری و مسلم۔ نمبر 1، اس حدیث سے ہمیں معاشرتی زندگی کے لیے بہت سی ہدایت ملتی ہے، مثلا ایک صابر و شاکر عورت کا کردار کہ بچہ فوت ہو گیا لیکن کوئی جزا فضا واویلا بین اور نوحہ ماتم نہیں کیا، حتیٰ کہ خاوند جب گھر آتا ہے تو پہلے ایک خدمت گزار بیوی کی طرح خاوند کی تمام ضروریات کا اہتمام کرتی ہے، اور اس کے بعد خاوند کو نہایت اچھوتے انداز سے بچے کی وفات کی اطلاع دیتی ہیں، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خاوند کی خدمت اور اسے آرام و سکون پہنچانا ایک مسلمان عورت کا اولین فرض ہے۔ گھر میں خاوند کے لیے بناؤ سنگار اور زیب و زینت کا اہتمام کرنا مستحسن ہے۔ ولادت کے بعد بچے کو کسی نیک آدمی کے پاس لے جا کر اس سے تحسین کروانا یعنی گٹی دلوانا جائز ہے۔
مصیبت میں جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، مجاہدین کے ساتھ خواتین بھی جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں اور اپنی حدود میں رہ کر مجاہدین کی جو خدمت وہ بجا لا سکتی ہیں بجا لائیں، مثلا زخموں کی مرہم پٹی، بیماروں کی تیمارداری، پانی روٹی وغیرہ کا انتظام۔ نمبر 6، ایسا تعارض و کنایا جو توریہ جائز ہے جس سے دوسرا شخص مغالطے میں نہ پڑ جائے تاہم وہ جھوٹ نہ ہو۔ نمبر 7، میت گھر میں موجود ہو تو کھانا وغیرہ پکایا اور کھایا جا سکتا ہے، البتہ مستحسن یہ ہے کہ ہمسائے یا کوئی اور عزیز میت والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرے۔ نمبر 8، اہل علم کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرے یا وہ کسی آدمی کو مسئلے میں پریشان دیکھیں یا کسی کی کوئی اچھی بات ان کے سامنے آئے تو ان کے لیے دعا کریں۔ نمبر 9، کسی کام کے لیے جائز یا ناجائز ہونے میں شک ہو تو اہل علم سے دریافت کر لینا چاہیے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ فائدہ اس میں امر کی ترغیب ہے کہ غصے میں انسان کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے بلکہ غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا جوش و غضب ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، یعنی غصے کے وقت یہ شعوری احساس کہ یہ غصہ شیطانی وسوسہ ہے، مجھے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، یقیناً غصے کے ازالے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ کاش کہ مغلوب الغضب قسم کے لوگ اس نسخے پر عمل کر سکیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب غصہ انسان کو اعوذ باللہ پڑھے یا اپنی حالت بدل لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر نہیں تو پھر اٹھ کے وضو کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ غصہ ختم ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور عین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ نمبر 1، حور و حورا کی جمع ہے، نہایت سفید رنگ کی خوبصورت عورت۔ عینہ کی جمع ہے، موٹی آنکھوں والی۔ مراد دونوں سے خوبصورت ترین عورت ہے جو مومنوں کو جنت میں ملے گی۔ نمبر 2، اس میں اس شخص کی فضیلت اور ضبط نفس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے جو قدرت و طاقت اور وسائل سے بہرہ ہونے کے باوجود محض اللہ کا حکم سمجھ کر غصے کو پی جاتا ہے اور غصے سے بے قابو ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی، آپ نے ہر مرتبہ اسے یہی وصیحت کی کہ غصہ مت کیا کرو۔ حدیث بخاری۔ نمبر 1، غصہ جو مذموم اور جس سے روکا گیا ہے یہ غصہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہو، لیکن غصہ جو اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو، یعنی اللہ کی حرمتیں پامال کرنے پر انسان کو غصہ آئے تو یہ غصہ محدود مطلوب ہے۔ نمبر 2، جس کے مزاج میں تیزی اور غصہ ہو، اسے بار بار غصہ نہ کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ اسے
اپنی اس کمزوری کا احساس ہو اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، غصے سے شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس لیے اس موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نمبر 4، عالم دین اور مربی کو مزاج شناس ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق واعظ و نصیحت کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ آپ ہر سائل کو اس کی حالات اور طبیعت کے مطابق نصیحت فرماتے۔ نمبر 5، بزرگوں سے ملنے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان کو اپنی کمزوریوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ اب دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کو دین کی چند باتیں معلوم ہو جائیں وہ اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ اصلاح نفس اور حصول تقوی کی سرپرستی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں جن سے ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں، ان کی موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اس کا فائدہ اسے معلوم ہوا کہ مومن بطور خاص آزمائشوں کا ہدف رہتا ہے، اس میں اس کے لیے بھلائی کا پہلو ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ صبر کا دامن پکڑے رکھے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی تکلیف کے وقت صبر کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور مضبوط ایمان عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔